حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی طبقات المدلسین کے دوسرے طبقے کے بارے میں فرمایا ہے کہ قد احتمل الائمۃ تدلیسہم، کہ ان پہلے اور دوسرے طبقے کے مدلسین کی روایات کو محدثین نے لیا ہے، ان کی تدلیس معانن روایتوں کو کیا لیا ہے؟ اٹھایا ہے، قبول کیا ہے۔ اب حافظ اس بات میں اگر سچے ہیں، ٹھیک ہے یہ بات جیسے انہوں نے فرمایا ہے اور ہے بھی ٹھیک، تو پھر یہ بات درست ہے کہ جو مدلس ہے اور معانن ہے وہ غیر مقبول ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ، یہ قاعدہ ہے، میں پہلے ایک بتلا چکا ہوں، یہ قاعدہ ہے، اصول یہی کہیں گے ہم، لیکن اس اصول میں تفصیل ہے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ ضعیف راوی کی روایت ضعیف ہے، لیکن ضعف کے بھی تو کوئی مدارج ہیں یا نہیں، اس کے بھی کچھ درجات ہیں یا نہیں، ضعیف کی روایت کی تصحیح کے لیے کوئی قرائن ہیں یا نہیں ہیں، خود محدثین رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ اسی طرح جہاں معانن ہے وہاں کوئی اور ایسے قرائن ہیں جس کی وجہ سے وہ معانن روایت اس کی جو ہے نا وہ محمول علی السماع ہے۔ یہ بات رہی بات یہ کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طبقات بنائے ہیں، تو یہ انہوں نے طبقات خود ابتدا نہیں کی، یہ طبقات سب سے پہلے اسی انداز پر حافظ علائی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو ان کی جامع التحصیل ہے فی احکام المراسیل اس میں بیان کی ہے، اور ان کے بعد یہی طبقات علامہ حلبی برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے التبیین میں بیان کی ہے۔ التبیین اب تو چھپ گئی ہے، چھپنے سے پہلے میں نے یہ نقل کی تھی، یہ تبیین میرے ہاتھ سے میں نے نقل کی تھی۔ التبیین ہے، طبقات المدلسین بھی نقل کی تھی، لیکن یہ سن 66 کی بات ہے، 66 کی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور لکھا ہوا ہے کہ رات کے 2 بجے مکمل کی ہے میں نے، سردیوں کی راتیں تھیں، اس کاپی پر لکھا ہوا ہے۔ کس لائبریری؟ جامع سلفیہ پڑھتا تھا پڑھائی کے دوران، ایک مجلس میں حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر ہوا تو فرمانے لگے کہ مجھے بھی یہ دکھانا مجموعہ، تو پھر میں ان کی خدمت میں یہ لے گیا، دوبارہ جب گیا ہوں تو واپس انہوں نے مجھے دے دیا، اور اس پر تبیین پر ایک جگہ ایک راوی کے ذکر پر حاشیے میں لکھا ہوا ہے حافظ صاحب کا کہ تجوزا من الارسال الی التدلیس، کہ اس پر تدلیس کا حکم ارسال کی وجہ سے، یہ مدلس اصطلاح ہی نہیں ہے۔ مقہول کے بارے میں بھی حافظ صاحب نے خیر الکلام میں لکھا ہے یہ اصطلاحی مدلس نہیں ہے، طبقات المدلسین میں ذکر ہے دوسرے طبقے میں، انہوں نے لکھا ہے یہ اصطلاحی مدلس نہیں، اور اسی کی میں نے تائید کی ہے، تاکید کی ہے توضیح الکلام میں۔ سمجھے بات؟ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس پر تدلیس کا الزام ہے، لفظ بول دیا گیا کہ یہ یدلس، ہر جگہ اس سے اصطلاحی تدلیس مراد نہیں، پہلے تو اسی کو کی تفریق کرنی چاہیے کہ یہ اصطلاحی مدلس ہے، جس کے بارے میں پھر حافظ عبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بری من التدلیس، کہتے ہیں نا بری من التدلیس، مدلس تو اوپر لکھا ہوا ہے، لکھنے والے نے تو لکھا ہے، ہم سے پہلے ہیں، وہ زیادہ علم و فضل رکھتے ہیں، بری من التدلیس ہے تو اس پر تدلیس کا حکم ہے کیوں؟ یہ تو پھر سوچے نا، گویا کہ وہ تدلیس ایسی نہیں ہے جس کا حکم یہاں بیان ہے، جس کا حکم امام شافعی نے بیان کیا ہے۔